اگر میں آپ کے سوال پر یہ فرما دیتا کہ مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہے تو اللہ رب العالمین ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ اگر میں خاموش رہا ہوں تو میری اس خاموشی کے اندر حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ہر سال حج فرض نہیں بلکہ اسی پر ہی حج فرض ہوگا جس کے پاس مال و دولت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، زندگی میں اس پر ایک مرتبہ اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حج کے سارے ارکان ادا کر لیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کے سارے گناہ رب العالمین ایسے مٹا دیتا ہے جیسے دنیا پہ آج ہی اس نے جنم لیا ہے، جیسے دنیا پہ اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ جیسے پیدا ہونے والے بچے کے نام اعمال میں گناہ نہیں نہ ہوتے، جو بندہ حج کر کے آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر کے آتا ہے، سارے ارکان ادا کر کے آتا ہے، اس کے گناہ بھی ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے بچے کے نام اعمال کے اندر گناہ نہیں ہوتے۔ جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے اور پوری محفل کے اوپر ایک رکعت طاری تھی اور سارے غلام جو ہے توجہ سے سن رہے تھے، ایک غلام کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے اور جو مسلمان حج کر لے گا، اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جائیں گے جیسے بچے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے؟ حضور ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ حج کرنا مسلمان پر ہر سال فرض ہے؟ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلمان پر حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اسی بندے نے سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حج کرنا مسلمان پر ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام ذرا سنو، اگر آپ کے سوال پر میں یہ فرما دیتا جی ہاں تو مسلمانوں پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اگر میں آپ کے سوال پر یہ فرما دیتا کہ مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہے تو اللہ رب العالمین ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ اگر میں خاموش رہا ہوں تو میری اس خاموشی کے اندر حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ہر سال حج فرض نہیں بلکہ اسی پر ہی حج فرض ہوگا جس کے پاس مال و دولت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، زندگی میں اس پر ایک مرتبہ ہی حج فرض ہوگا۔ اگر میں آپ کے سوال پر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتا تو اللہ رب العالمین ہر مسلمان پر ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو تو پھر زبانوں کو سنبھال کے بیٹھو، زبانوں کو سنبھال کے بیٹھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما دیں گے، اور جو تمہارے دلوں میں ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں پر بھی نظر ڈال لیں۔ جب تمہارے دلوں پر نظر ڈالیں گے اور جو تمہارے حق میں بہتر نظر آئے گا میرے محبوب کو، میرے محبوب خود ہی ارشاد فرما دیں گے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر بار بار سوال مت کیا کرو، بار بار بیٹھ کر سوال مت کیا کرو۔ حضور کی بارگاہ وہ جس کا ادب خود خالق کائنات سکھا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ وہ جس کا ادب خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رب فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام کی توقیر بھی کرو، میرے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام کی عزت بھی کرو جتنا بھی ہو سکے۔ یہ بارگاہ کی ایسی ہے، اس بارگاہ میں جتنا ادب کرو گے، جتنی عزت کرو گے، جتنا مقام کو سمجھو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اتنا ہی زیادہ مقام عطا فرما۔